حمدا ومسلما ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ آج 7ویں تربیتی نشست کے ساتھ اس عنوان کے ساتھ کہ انفرادی اعمال صالحہ، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں نظام میں تبدیلی قائم کر دوں، اداروں کے نظام کو درست کر دوں، تو اجتماعی نظام درست کرنے کے لیے اس کو کن کن چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ان پر کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تہذیب اخلاق۔ تہذیب کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا، کسی چیز کو کرودنا، یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق کی چھان بین کر کے اپنی اصلاح کرنا۔ تہذیب اخلاق یہ اس کا تعلق ایک فرد کے ساتھ ہے، اور افراد سے پہلے فرد کو یوں سمجھ لیں بطور مکان تعبیر کیا گیا ہے۔ اب فرد چاہتا ہے کہ میں افراد کی جو تعمیر ہے اس کو بہتر کروں، اس کے معاملات میں اچھائی لاؤں، باقاعدگی کے ساتھ کام کروں۔ اس سے پہلے فرد کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مکان بسیدہ اینٹوں کے ساتھ اس کی بنیادیں بھر دیں، 2 نمبر مٹی ڈال دیں، تو یقیناً ہلکا سا زلزلہ آئے گا یا اور کوئی معاملہ ہوگا تو اس کو نقصان ہو۔ لیکن اگر اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، اس کے اندر مٹیریل 1 نمبر ہو، اینٹ مضبوط ہو، تو جب تک اللہ نہ چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی مثال ایک فرد کی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں معاشرے میں انقلاب برپا کر دوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی چھان بین کرے، اپنے آپ سے برے اخلاقیات نکالے، اپنے آپ کو اس طرح کرے کہ لوگ اس کے اخلاقیات ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ جھوٹ، غیبت، بد اخلاقی، بد امنی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے تدبیر منزل۔ تدبیر منزل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے میں کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر سے کام شروع کریں، اپنے گھر، اپنے گلی محلے میں اپنے آپ کو منوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو پہلے ڈرائیے، ان سے کام شروع کیجیے۔ جب اپنے آپ کو گھر آپ مسلم کر لیں گے تو پھر بار آپ کے لیے مسلم ہونا آسان ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے سیاست مدنیہ۔ دیکھیں، جو سیاست ہے یہ بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں سیاست نہیں ہے، یہ غلاظت ہے، یہ ذاتیات ہیں، یہ انا پرستی ہے، یہ انانیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر یہ لوگ سیاست کرتے ہوتے تو پھر اپنی قوم کا سوچتے، اپنی ریاست کا سوچتے، اپنے لوگوں کا سوچتے، لیکن ان کو تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ چور ہے میں چور نہیں ہوں، وہ چور ہے میں چور نہیں، فلاں چور ہے۔ تو یہ سیاست نہیں ہے، بلکہ سیاست مدنیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہر وہ کام کرے سیاسی طور پہ بھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کی اشاعت ہو، اسلام کی ترویج ہو۔ چوتھے نمبر پہ ہے قوت برداشت۔ جس معاشرے میں میں کام کرنا چاہتا ہوں، بعض مرتبہ ان کے رویے میری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتے، ان کی باتیں میری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی، تو اب میں کیا کام کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اپنی طبیعت میں دھیما پن پیدا کرنا پڑے گا۔ بعض مرتبہ ان کی سخت باتوں کو بھی سننا پڑے گا، لیکن اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا،
اس سے اپنی جو قوت برداشت ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور اللہ کے بندے کی شان بھی یہی ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والا سے کسی قسم کا وہ خطرہ محسوس نہیں کرتے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا کرے، کوئی کیا کہے گا، نہیں، اس نے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، رسول اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس کا کام ہو صحیح، لوگ جو مرضی کہتے پھریں، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، اور حضور کے جو اصحاب ہیں ان کی باتوں کا مطالعہ کیا جائے کہ کس طرح انہوں نے ہمت بردباری کا اظہار کیا ہے۔ اگلی چیز ہے صبر۔ جس معاشرے میں کام کرتا ہوں مجھے اس میں تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، مجھے اس میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کتنی رکاوٹیں آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بھلا بھی معاذ اللہ کیا گیا، سرکار کو مجنون بھی کہا گیا، سرکار کے پر پتھر بھی برسائے گئے، سرکار کے رستے میں گڑھے بھی کھودے گئے، سرکار نے صبر سکھا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جس کو رب کا ساتھ نصیب ہو جائے اس کو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم جو صبر کرتے ہیں سارے شکوے شکایات کے ڈھیر لگا کے کہتے ہیں ابھی میرا صبر ہے، یہ صبر کی تعریف کے ہی خلاف ہے۔ صبر کی تعریف یہ ہے وَالصَّبْرُ الَّذِي لَا شِقْوَ فِيهِ لِلنَّاسِ، کہ صبر اس کو کہتے ہیں کہ بندے کی زبان پر کسی قسم کا لوگوں کے لیے کوئی شکوہ نہ ہو۔ اگلی چیز ہے شکر۔ جب اللہ کرم کر دے، اللہ فضل کر دے، معاشرے میں آپ کا وقار پیدا ہو جائے، آپ کا نام پیدا ہو جائے، اس پہ اترانا نہیں چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، میں نے محنت کی ہے تو میری کامیابی ہے، نہیں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے، بادل کا ٹکڑا آیا کہ عبد القادر بس کر، اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس نے کہا، وہ دھواں بن گیا، کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ جب اتنی بات ہوئی تو وہ کہنے لگا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا خبیث پھر مجھے گمراہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نہیں، مجھے میرے اللہ کے کرم نے بچا لیا۔ تو ہر چیز کو اللہ کے کرم کی طرف رکھیں، اپنی طرف نہ موڑیں۔ پھر جب کوئی انعام ہو جائے تو ہم بڑے تکبر میں آ جاتے ہیں، اور جب کوئی ہم کسی مشکل میں پھنس جائے پھر ناشکری کرتے ہیں، پھر ہر دکھ کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ تکلیف نہ آتی تو یہ کر لیتا، یہ پریشانی نہ تو یہ۔ ہم نے اللہ رسول کو صرف دکھوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے کیا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ سب سے پہلا کارڈ رسول اللہ کے نام پہ لکھا ہو؟ الحمدللہ میں نے لکھا، سب سے پہلا کارڈ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لکھا تھا، اور عاشق صادق قبلہ ڈاکٹر پروفیسر پیر مفتی محمد مدر فرید شاہ صاحب کو میں نے پیش کیا تھا۔ آپ نے آنکھوں کے آنسو کے ساتھ اس کا استقبال فرمایا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ کارڈ کدھر گیا۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اس سے اگلی چیز ہے کہ جس معاشرے میں ہم کام کرتے ہیں اس میں اختلاف رائے کو قبول کیا جائے۔ مثلا 4 بندے ہیں، اس کی یہ رائے ہے، اس کی یہ رائے ہے، اس کی ٹھیک ہے، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو الگ بات ہے، لیکن ان کی رائے سننی چاہیے، اور یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ سب کی آراء سن کے، اور اختلاف ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لیے رحمت ہے، تو اس سے بہت ساری رستے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ملتی ہے، آپ حکمیر کی مقدار متعین کرنے لگے تھے کہ بس اتنی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عورت کھڑی ہوگی، اس نے کہا جب پڑھے اللہ کا قرآن، آیت کا مفہوم ہے کہ کم از کم مقدار تو ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کوئی باؤنڈری قائم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ تو کون ہوتی ہے، میں ایک ریاست مدینہ کا سربراہ ہوں، میں خلفائے راشدہ میں سے ہوں، تو کون ہوتی ہے میرے آگے کھڑی ہونے والی؟ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، اگر آج یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگلی چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اندر قائدانہ صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو وہ پہچان سکے یا نہ پہچان سکے۔ ہر بندے کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اچھی رکھی ہے اس کو برقرار لانا چاہیے، اور معاشرے میں اس کو صرف کرنا چاہیے۔ اگلی چیز ہے عصبیت۔ عصبیت کا کیا مطلب ہے
کہ اپنے آپ کو جس معاشرے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اعلیٰ چیز ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں تو حافظ صاحب ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو پیر ہوں، میں تو جج ہوں، میں تو افسر ہوں، میں تو ڈی ایس پی ہوں، میں تو ڈی پی ہوں، میں تو ڈی سی۔ نہیں، آپ اپنے آپ کو معاشرے کا فرد سمجھیں۔ ان کے برابر جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے تو پھر آپ کام تسلی سے کر سکیں، اور اس سے جو تکبر وہ نہیں پیدا ہوتا۔ پھر جو سب سے بری چیز ہے، ہمارے ہاں خاندانوں پہ بڑے فخر ہوتے ہیں، فلاں بھٹی صاحب ہیں، فلاں مار صاحب ہیں، فلاں چودھری صاحب ہیں، یہ شیخ ہے، اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے، یہ موچی ہے، اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے، یہ ماچھی ہے، اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ تجھے شیخ کے گھر پیدا کرتا تو اس کا کیا کر لیتا؟ اللہ تجھے ماچھی کے گھر پیدا کرتا تو اس کا کیا کر لیتا؟ اللہ تجھے موچی کے گھر پیدا کرتا تو اس کا کیا کر لیتا؟ آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ معاشرے میں کام کرنا چاہتا ہے اس کی طبیعت کے اندر چستی ہونی چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت چوک چکندہ رہے اور چوک چکنا رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو روزانہ ورزش کے لیے مختص کرے، اور ایسی کھیلیں جس طرح کرکٹ ہے لیکن اس کے اندر وقت کا ضیاع نہ ہو، فٹ بال ہے اس کے اندر وقت کا ضیاع نہ ہو، ہاکی ہے لیکن وقت کا ضیاع نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کھیلوں میں مصروف ہو کے جو اسلامی شعار ہیں وہی پورے نہ کر سکیں۔ تو ایک مبلغ کو، ایک تبدیلی لانے والے کو ایسی کھیلوں میں حصہ لینا نہ چاہیے تاکہ اس کی طبیعت سے جو چستی ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔